الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ محترم سامعین حضرات، آج ہم اپنے پروگرام کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پاک نام سے آغاز کر رہے ہیں جو جہان کو قائم رکھنے والا اور جان کو پیدا کرنے والا ہے۔ وہ ایسا حکیم ہے کہ بات کو زبان پر پیدا فرما دیتا ہے، مددگار، مالک، بخشش فرمانے والا ہے، دعا قبول کرنے والا ہے، گناہ بخشنے والا اور کرم فرمانے والا ہے۔ ایسا عزت دینے والا اللہ ہے جو کوئی اس کے در سے پھر گیا اس کو کوئی بھی عزت نہ دے سکے گا۔ بڑی بڑی عظمتوں والے بادشاہ اس کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں، گنہگاروں کو جلدی نہیں پکڑتا۔ اللہ کا اس سلسلے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ گنہگاروں کو جلدی نہیں پکڑتا اور نہ ہی ظالموں کو جب وہ توبہ کر لے اپنی بارگاہ سے بھگاتا ہے۔ اگر بندے کی نافرمانی کی وجہ سے غضبناک ہوتا ہے تو جب بندہ نافرمانی چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی کہانی لپیٹ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے باپ کو تنگ کرے تو باپ ناراض ہو جائے، کسی رشتہ دار کو ستائے تو وہ بیگانوں جیسا سلوک کرے، نوکر اگر کام چور ہو جائے تو مالک ناراض ہو جائے، دوست اگر دوستی میں کمی کر دے تو دوست چھوڑ جاتے ہیں، لشکری فوجی اگر ملک کی خدمت چھوڑ دے تو بادشاہ اس سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہے میرے مولا، ہے مالک الملک میرا وہ اللہ جس نے کبھی ہماری گنہگاری کی وجہ سے ہم پر رزق کا دروازہ بند نہیں فرمایا۔ اس کے علم کی وسعتوں کا یہ عالم ہے کہ دو جہاں اس کے علم کے سمندر کے سامنے ایک قطرہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ گنہگاروں کو گناہ کرتا دیکھ کر قدرت ہونے کے باوجود پردہ پوشی فرماتا ہے۔ ساری زمین اس کا دسترخوان ہے جس پر دوست دشمن سب پل رہے ہیں۔ اگر وہ ظالم کو پکڑ لے تو اس کے قہر سے اس ظالم کو کون بچائے؟ اس کی ذات مد مقابل اور ہم جنس سے پاک ہے، اس کی حکومت جن و انس کی تابعداری سے بے نیاز ہے، ہر کوئی اس کے حکم کا پابند ہے، چاہے وہ انسان ہے یا درند ہے، پرند ہو یا چرند یا مور و مقص۔ اس نے سخاوت کا ایسا دسترخوان بچھایا ہوا ہے کہ کوہ کاف میں رہنے والا پرندہ بھی روزی سے محروم نہیں رہتا۔ مخلوق کے کام سنوارنے والا کریم و مہربان ہے، علیم ہے، بذات صدور اور سب کا محافظ ہے۔ خودی اور کبریائی صرف اسی کی ذات کو زیبا ہے، کیونکہ اس کا ملک باقی ہے اور وہ خود غنی ہے۔ کسی کے سر تاج رکھتا ہے اور کسی کو تخت سے اتار کر تختے پر چڑھا دیتا ہے اور مٹی میں ملا دیتا ہے۔ کوئی اس کی عطا سے نیک بختی کی ٹوپی پہنے ہوئے ہے تو کوئی بدبختی کی گدڑی میں ہے۔ خلیل اللہ پہ آگ کو گلزار کر رہا ہے تو کلیم اللہ کے دشمن کو دریائے نیل میں غرق کر رہا ہے۔ وہ اس کے کرم کا مظہر ہے تو یہ اس کی ناراضگی کا نشانہ۔ پردے میں ہو کر بدکاروں کو دیکھتا ہے اور ان کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ اگر صرف ڈرانے دھمکانے کے لیے ہی اپنے حکم کی تلوار سوتے
تو مقرب فرشتے بھی گونگے بہرے ہو جائیں، اور اگر کرم کی آواز لگا دے تو شیطان کو بھی رحمت کی امید لگ جائے کہ میں بھی اس کے کرم سے محروم نہیں رہوں گا۔ اس کی عظیم بارگاہ میں بڑے بڑے نے بزرگی کی ٹوپیاں اتار رکھی ہیں۔ اس کی رحمت اجلنے والوں کے بہت قریب ہے اور رونے والے کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ آنے والے حالات اور واقعات کو جانتا ہے، سینوں کے راز جانتا ہے، بلندی اور پستی کا نگہبان اور روز جزا کا مالک ہے۔ کوئی اس کی بندگی سے بے نیاز نہیں اور نہ کوئی اس کے حکم پر اعتراض کر سکتا ہے۔ قدیم ہے، نیکی کرنے والے کی قدر فرماتا ہے، تقدیر کے قلم سے رحم مادر میں تصویر سازی کرتا ہے۔ مشرق سے مغرب کی طرف چاند اور سورج کو چلا دیا اور زمین کو پانی پر بچھا دیا، اور جب زمین پانی پر ٹھہر نہ سکی تو اس پر پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی۔ پانی کی بوندوں کو پری پیکر بنانے والا، بھلا پانی پہ ایسی تصویر کشی کون کر سکتا ہے سوائے اس کے؟ اس نے پتھروں میں لال و فیروزہ رکھ دیے، سبز شاخ میں سے سرخ پھول نکال دیے، بادل سے قطرہ سمندر کی طرف گراتا ہے اور پشت سے نطفہ رحم مادر میں ڈالتا ہے۔ اس قطرے سے چمکدار موتی بناتا ہے اور اس نطفے سے سروقت صورت بناتا ہے۔ ذرے ذرے کو جانتا ہے، ظاہر ہو باطن ہو اس کے آگے برابر ہے۔ سانپ چیونٹی تک کو روزی دیتا ہے، اگرچہ وہ کتنے ہی عاجز ہو۔ اس کے حکم سے آدم کو وجود ملا، بھلا اس کے سوا نیست کو ہست کون کرنا جانتا ہے؟ اس کے معبود ہونے پر سارا جہان متفق ہے، اگرچہ اس کی حقیقت سمجھنے سے قاصر ہے۔ انسان کو اس کے جلال کے سوا کچھ سجھائی نہیں دیتا اور آنکھ کو اس کے جمال کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ وہم کا پرندہ اس کی ذات کی بلندیوں تک رسائی نہیں رکھتا اور فہم کا ہاتھ اس کے صفات کے دامن کو چھو نہیں سکتا۔ اس بھور میں کئی کشتیاں ڈوب گئیں، ان کا ایک تختہ بھی کنارے نہ لگ سکا۔ سعدی کتنا ہی عرصہ اس راہ میں گمسم بیٹھا رہا، اچانک دہشت نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھا دیا، کیونکہ اللہ کا علم تو کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، تیرا قیاس اس پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ نہ عقل اس کی ذات کی حقیقت کو پا سکے اور نہ فکر اس کی صفات کی گہرائی تک پہنچ سکے۔ بلاغت میں صہبان ابن وائل مشہور فصیح و بلیغ ایک شخص کا مقابلہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کی ذات پاک کی گن تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ خاص الخاص لوگوں میں سے اگر اس میدان میں گھوڑے دوڑائے ہیں، تلاؤمی ہمارے بس سے باہر ہے کہہ کر اپنے بے بسی کا اعتراف کیا ہے، کیونکہ ہر جگہ گھوڑا نہیں دوڑایا جا سکتا، کسی جگہ ڈھال گرانی بھی پڑتی ہے، اور اگر اس کی مدد سے کوئی کامیاب ہو بھی گیا تو واپسی کا راستہ اس پر بند کر دیا گیا، کیونکہ اس محفل میں جس کو پیمانہ ملتا ہے اس میں بے ہوشی کی دوائی بھی ملی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں آج میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سنیں، اور اگر یہ پسند آئے تو اور لوگوں کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔